أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، وہی سب کا داتا، سب کا خالق، سب کا مالک اور سب کا رازق ہے. مختصر حمد و ثنا کے بعد
لاکھوں کروڑوں ان گنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پہ رب تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں ہوں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و حضرات و سامعات، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے سورہ نساء آیت نمبر 147 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 173 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے سن سنا کے مجھ سمیت آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا دن 14 اگست کا دن، جسے پاکستانی قوم 14 اگست 1947 کے حوالے سے جشن آزادی کے نام سے منا رہی ہے۔ بازاروں میں جھنڈیاں، چراغاں، دفتروں، بڑی بڑی سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا، اور پھر سال بعد جشن آزادی کے نام پر سرکاری کارندے مل کر خوب جشن مناتے ہیں، ملکی خزانے کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، اور وڈیرے بڑے بڑے لوگ اپنی مرضی سے گلچھڑے اڑاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، موقع مناسبت کی حوالے سے اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری قوم جس طرح آج یہ جشن منا رہی ہے، آج جو ہم کھیل کود، تماشے، باجے گانے اور جو جشن کی کیفیت ہم نے پیدا کی ہے، کیا یہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا؟ یعنی کہ مقصد پاکستان کیا ہے؟ اس حوالے سے چند گزارشات اور معروضات میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اس ملک پاکستان میں جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ پاکستان کا حصول ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آج ہم نے اسی بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ ملک پاکستان کیسے اور کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اور اس کی ضرورت کیا تھی۔
اور سوچنے کی سب سے بڑی اور لازمی چیز یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، کیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے یا ابھی پورا نہیں ہوا؟ بس یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کریم اس گلشن کو استحکام اور ترقی عطا فرمائے اور رہتی دنیا تک یہ قائم اور دائم رہے۔ تو حضرات گرامی، غور کیجئے کہ جب بندہ کسی کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کرتا ہے، کچھ عرصے بعد اس کو اپنا ذاتی مکان حاصل ہو جائے تو یقیناً اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، میں جیسے چاہوں گا اسے بناؤں گا، سنواروں گا، زیبائش آرائش کروں گا۔ لیکن کرایہ دار بیچارہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ اگر میں نے اس پہ پیسے لگائے، مرمت کی، آرائش زیبائش کی، تو پتہ نہیں اس کو کب خالی کرنا پڑ جائے اور میرا سارا خرچہ ضائع ہو جائے۔ اسی طرح میرے بھائی، ایک وقت تھا کہ اس برصغیر پر انگریز کی حکومت تھی۔ پھر جب انگریز کی غلامی کی زنجیر ٹوٹی، برصغیر کو آزادی ملی، تو وہ انگریز شیطان جاتا ہوا پھر شرارت کر گیا اور وہ ہندوؤں کو خوش کر گیا اور مسلمانوں کے سر پہ تلوار لٹکا گیا کہ ان کو پاکستان بھی مل جائے تو پھر بھی یہ سکون سے نہ بیٹھ سکے۔ ایک تو کشمیر کا علاقہ جو تھا اس کو متنازع کر گیا اور دوسرا مشرقی پاکستان کے حوالے سے بندربار کر گیا۔ بہرحال ایک تو انگریز کی غلامی، پھر ہندوؤں میں رہ کے مسلمانوں پر پابندیاں، اسلام اور نظام مصطفیٰ سے محرومی، بلاخر مسلمانوں کی کوشش جدوجہد رنگ لائی اور اللہ پاک نے ان کو یہ آزاد ملک پاکستان عطا کیا۔ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، برسات کا موسم تھا اور رمضان کی 27ویں رات تھی، اور جن بزرگوں کو وہ منظر یاد ہوگا وہ سارا نقشہ ان کے سامنے آئے گا کہ محمد علی جناح اور بڑے بڑے مفکرین کی کوششوں سے 1947 کو یہ خطہ علیحدہ ہوا تو حقیقی مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے، آج ہمیں وہ ملک، وہ مملکت، وہ سلطنت مل گئی کہ جس سلطنت کے اندر اللہ کا قرآن نافذ ہوگا، آخری رسول کا نظام آئے گا، چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں سے ہماری جان چھوٹے گی، امن کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن میرے بھائی، اگلی بات کا تو علم ہی نہیں تھا۔ رب گواہ ہے کہ جب مسلمان اس خوشی میں ہجرت کر کے آئے انڈیا سے پاکستان، تو کوئی مربوں کا مالک تھا، کوئی باغوں کے، زمینوں کا، جائیدادوں کا مالک تھا،
اور یہ بات صرف جائیدادوں تک، کھیتوں کھلیان تک محدود نہیں تھی، مال مویشیوں تک محدود نہیں تھی۔ سچے رب کی قسم ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو بیٹے بیٹیاں بہنیں قربان کرنا پڑی، سکھ ہندو گنڈے بدماش برشیاں لے کر کے اور قرآنیاں لے کر کے دیہاتوں شہروں کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے جس مسلمان گھرانے کی خوبصورت بیٹی کو، عورت کو ان پہ نظر پڑتی اسے زبردستی اپنی ملکیت بنا لیتے، اور باپ درندے ماں باپ کے سامنے بیٹیوں کی بہوؤں کی عزتوں کو تار تار کرتے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں کو نیزوں کی انیوں پہ لٹکا کے کہتے کہ یہ مسلم ہے، یہ پاکستان مانگ رہے ہیں، انہوں نے پاکستان لینا ہے۔ کون سا ظلم ہے میرے بھائی کہ جو اس وقت آج کے دن 14 اگست والے دن مسلمانوں پر نہیں ہوا، اور کون سی قربانی ہے کہ جو مسلمانوں نے نہیں دی؟ حضرات گرامی، اس لیے ذرا غور کیجئے کہ یہ جو قربانیاں دی گئیں، یہ جو جائیدادیں چھوڑی گئیں، یہ خون کی جو ندیاں بہائی گئیں، یہ مسلمان نوجوان عورتوں کی عزت کو جو تار تار کیا گیا، یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اور جشن منانے والوں، اور گل چھڑے اڑانے والوں، اور بینڈ بازوں کی تھاپ پہ ڈانس کرنے والوں، اور ملک کو لوٹ لوٹ کے کھانے والوں، چوروں ڈکیٹوں ڈاکوؤں، نظام مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والوں، قرآنی قوانین کے نفاذ کے آگے رکاوٹیں ڈالنے والوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ یہ پاک ملک کس لیے، کس مقصد کے لیے حاصل کی؟ اتنی جو قربانیاں دی گئی کیوں دی گئی؟ بس ہمیں تو پلیٹ کے اندر، دشت کے اندر یہ آزادی رکھ کر کے ہمیں مل گئی ہے۔ پوچھو ان سے کہ جن کی بہنوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، اس آزادی کی قدر پوچھو ان بزرگوں سے، سفید داڑھیوں والوں سے کہ جن کے خاندان کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا، اس ملک کی سرحدوں پہ پہنچنے نہ دیا گیا۔ اور حضرات ذرا دیکھو، غور کیجئے کہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں ایسی مسلمان عورتیں، نوجوان تھیں کہ جنہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہندو بنیے، یہ سکھ عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے پرانے اندھے کنووں کے اندر اور دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگا کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اور حضرات پوچھو اسے ایک عورت سے کہ جس کی جوان بیٹیاں وہ عزتیں بچانے کے لیے چھلانگیں لگا کے ڈوب کے مر گئی، تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلی گئی، اور ایک یہ تھی ماں اکیلی رہ گئی، یہ کئی دن تک لاشوں کے اوپر پڑی رہی، لاشوں کے ڈھیر کے اوپر پڑی رہی، اور اس کے کانوں کے اندر اور اس کے پیٹ میں کیڑے چلنے لگ پڑے، اتنی بے بس ہو چکی تھی یہ ماں، لیکن اللہ نے زندگی بچانی تھی کہ کسی نے دیکھا کہ تڑپتا ہوا کوئی لاشا ہل رہا ہے، تو اس کو باہر لاشوں سے نکالا گیا، علاج کیا گیا۔ تو میرے بھائی
ہم نے برچھیوں سے کٹی ہوئی گردنیں اور بازو دیکھے. پوچھو ان بزرگوں سے کہ برچھیوں، انیوں سے، تلواروں سے، قرآنوں سے کٹے ہوئے صرف بازو دیکھے گئے، ٹانگیں دیکھی گئی، جسم کے اعضاء دیکھے گئے. یہ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے یہ اسی اگست کے مہینے میں واقع وجود میں آئی. اور آج ہجرت کے حوالے سے اللہ کا قرآن پڑھ کر کے دیکھو کہ جب کافروں کے ستائے ہوئے آمینہ کے لال کے پروانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر سورہ انفال میں اس ہجرت کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے پیغاموں، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم تعداد کے اندر بالکل تھوڑے تھے اور زمین پہ تم کمزور سمجھے جاتے تھے. تمہیں ہر وقت یہ ڈر خطرہ لگا رہتا تھا کہ کہیں لوگ حملہ آور ہو کر کے سبائے ہستی سے نہ مٹا دے. او میرے پاکستانی بھائیوں، آؤ ذرا اپنی ہجرت کو بھی سامنے رکھو نا. میرے محبوب کے پروانوں کی ہجرت بھی اپنے سامنے رکھو. تھوڑی سی تعداد اور کمزوریوں کے بعد میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت سے سہارا عطا کیا، تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تمہیں پیارا دیش مدینہ منورہ عطا کیا. کمزوری کے بعد میں نے تم کو طاقت عطا کی. تھوڑی تعداد کے بعد میں نے تمہیں جماعت بنا دیا اور تمہیں مذاہب جو ہیں ان کے شکنجے سے نکال کر کے میں نے تمہیں یثرب والی سلطنت عطا کر دی، ریاست مدینہ عطا کر دی اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا. یہ ساری مہربانیاں میرے بھائیوں، ساری کرم نوازیاں اللہ نے کس لیے کی ہے؟ اور نہ رب کا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے. اللہ جواب دیتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو. میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے یہ پاک سلطنت عطا کی اور اس کے بدلے میں اللہ کہتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائے. لیکن ہم نے نہ شکری کی حدیں کر دی، ہم نے نوافل چھوڑ کے نہ شکریہ کی، ہم نے سودی کاروبار نظام نافذ کر کے نہ شکریہ کی، ہم نے چکلے کھول کے نہ شکریہ کی، ہم نے شراب کے پرمٹ جاری کر کے نہ شکریہ کی، ہم نے جوے کے اڈے کھول کر کے نہ شکریہ کی، ہم نے زناکاری کو آباد کر کے قائم دائم کر کے نہ شکریہ کی. اللہ تو کہتی ہے اللہ کو میں نے مکے سے مسلمانوں کو ہجرت کے بدلے میں جو نعمت عطا کی، مدینے کی ریاست عطا کی، وہ کس لیے دی؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ. ہمیں چاہیے تو اتنی قربانیوں کے بعد، لاکھوں قربانیوں کے بعد بچوں کو
ذبح کروانے کے بعد عصمت زری کروانے کے بعد طرح طرح کی آزمائشوں کے بعد ہم کیا کرتے لعلکم تشکرون کہ اللہ تیرا شکر ہے ہندو سے انگریز سے ہماری جان چھوٹ گئی لیکن ہم بدعمالیوں میں پڑ گئے ہم لڑائیوں میں پڑ گئے ہم فتنہ و فساد کے اندر پڑ گئے ہم جنگ و جدل کے اندر پڑ گئے ہم ملک کو لوٹنے کے اندر پڑ گئے نانا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ اعلان کر رہی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر میرے بھائیوں ہمیں کس بات کی تلقین کی ہے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں آؤ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے آزادی والی نعمت عطا کی ہے تو آزادی والی نعمت کے شکریہ کو کس طرح ادا کرنا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم اگر تم میرا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے وآمنتم اور مجھ پہ ایمان لے آؤ گے وکان اللہ شاکرا علیما اور اللہ تو بڑائی قدردان جاننے والا ہے. اور میرے بات سمجھ نہیں آئی نا اللہ کے قرآن کا ایک اور مقام پر دینا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. تو ان آیات کے اندر اللہ نے شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس لیے کہ میرے بھائی یہ جو اللہ نے آزاد مملکت ملک ہمیں عطا کیا ہے یہ نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے اس نعمت کی شکریہ بجا لانے کے لیے اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور حضرات یہ ملک پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد اے میرے پاکستانی بھائی ذرا غور کر لیجئے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندو کے شکنجے سے آزادی دی انگریز کی غلامی سے رہائی دی اور ایسا ملک آزاد عطا کیا جہاں اللہ کا قرآن کملی والے کا نظام جو ہے نافذ کیا جا سکتا ہے. جہاں ہم اللہ کے فضل و کرم سے گائے ذبح کرے تو کوئی روکنے والا نہیں. جہاں نمازیں پڑھے تو کوئی رکاوٹ نہیں. جہاں قربانیاں کرے کوئی رکاوٹ نہیں. جہاں عید کی نماز پڑھے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ کیوں رکاوٹ نہیں؟ کیوں قربانیوں پہ رکاوٹ نہیں؟ فرمایا لعلکم تشکرون اور میرے بندوں تاکہ تم میرا شکریہ ادا کرو.
تو کیا شکریہ نہیں بنتا کہ کوئی گائے ذبح کرنے سے روکتا نہیں، کوئی نمازوں سے روکتا نہیں، کوئی عبادات سے روکنے والا نہیں، آزادی ہے؟ تو اس کے بدلے اللہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے؟ کیا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جشن مناؤ، ناچ گانے کودو، شرابیں پیو، جوئے کھیلو؟ کیا یہ ڈیمانڈ ہے؟ اللہ کہتے ہیں لوگوں میری ڈیمانڈ یہ ہے جو میں نے ملک تمہیں عطا کیا، جہاں پہ آزادی سے نمازیں پڑھ سکو، روزے رکھ سکو، قربانیاں کر سکو، اپنی عبادات بجا لا سکو، میری ڈیمانڈ صرف اتنی ہے، فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے آزاد مملکت ملنے کا، یہ مقصد ہے پاکستان حاصل کرنے کا، یہ مقصد ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم نیزوں کی انگلیوں پہ دیکھنے کا، یہ مقصد ہے خون کی ندیاں بہانے کا، جس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا لعلکم تشکرون، تاکہ میرے فرما بردار میرے شکر گزار بن سکیں۔ اے مسلمان، 14 اگست کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ کیا کمیٹی کے خزانے سے لاکھوں روپے کا بل پاس کرواؤ، مٹھائی کے ڈبے لا کے ہڑپ کر جاؤ، موم بتیوں اور چراغاں کر کے جو ہے وہ بل بنا کے گل چڑے اڑاتے پھرو، سرکاری ایوانوں میں شراب نوشیاں کرتے پھرو، محفل موسیقی سجاتے پھرو، بنگڑے ڈالتے نظر آؤ، ڈھول کی تاپ پہ ناچتے ہوئے نظر آؤ۔ کیا یہ شکر تھا؟ شکر یہ نہیں تھا کہ شراب کے لائسنس مہیا کرو، چکلے پہ بیٹھنے والی عورتوں کو تحفظ فراہم کرو، کیا اس کا نام شکریہ تھا؟ اور مسلمان بھائیو، اللہ کی قسم ہے اگر تیری روش مسلمانوں جیسی ہوتی تو آج رب کعبہ کی قسم ہے یہ کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ اگر تیری روش شکریہ ادا کرنے والی ہوتی، لعلکم تشکرون پہ عمل ہوتا، رب کی ڈیمانڈ کو تو پورا کرتا، پاکستان کے حاصل کرنے کے مقصد کو تو حاصل کرتا، تو آج کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا۔ جا تیرا کردار اچھا نہیں، جشن آزادی کے نام پہ دیکھ لو موسیقی چل رہی ہے، جشن آزادی کے نام پہ میوزک چل رہے ہیں، جشن آزادی کے نام پہ گانے انڈیا کے لچر گانے چل رہے ہیں، گلچڑے اڑائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، سرکاری خزانے کو جشن کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے۔ پھر تجھ پہ اللہ کی مہربانی کیسے ہو؟ خالق کائنات کا وعدہ کیا ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھتا جاؤں، سورہ ابراہیم نکل آئی ہے، آیت نمبر 7 اللہ فرماتے ہیں رب کے قرآن کا وعدہ کیا ہے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ جب تیرے رب نے یہ حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، کیا آرڈر دیا؟ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اے پاکستانیوں، افواج پاکستان، اے پاکستانیوں، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرتے، پاکستان 14 اگست 1947 کو اللہ نے تمہیں عطا کیا، اگر تم شکریہ ادا کرتے تو رب کعبہ کی قسم ہے، رب کے قرآن کی زبان میں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اللہ کہتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میرا شکریہ ادا کرو گے اور دوں گا، جہاں میں نے ایک مملکت تمہیں دی میں اور دے سکتا ہوں، 10 دے سکتا ہوں، جتنی چاہوں دے سکتا ہوں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے پھر میں وہ بھی تم سے چھین کے تمہیں سخت عذاب دے دوں۔ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے۔ اے جشن منانے والوں، اے خوشی کے نام پہ رب رسول کی بغاوتیں کرنے والوں، کبھی اللہ کے اس وعدے پہ تم نے غور کیا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے حبیب، دنیا والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری نعمتیں استعمال کر کے میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اگر میرے بھائیوں پاکستانیوں نے شکریہ ادا کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی سرزمین پہ رب کے قرآن کا نظام نافذ ہوتا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا، تو کشمیر بھی آزاد ہو جاتا اور اللہ تمہیں اور کئی ریاستیں عطا کر دیتا۔ جن علاقوں پہ جھنڈے لہرا رہے ہوتے تو پاکستان کے اسلام کے جھنڈے لہرا رہے۔ نہ ہم نے شکریہ ادا کیا، نہ قرآن کو نافذ کیا، نہ نظام مصطفیٰ کے نظام کو لے کے آئے، نہ اللہ نے ہمیں اور عطا کیا۔ آج سب کچھ ہوا، پریشانیاں بھی آئیں، گنجا کشمیر بھی لٹکا، انگریز کی غلامی دوبارہ اپنے دماغ پہ حاوی کرنا پڑی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم ذہنی طور پہ امریکہ کے انگریز کے غلام ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اربوں روپیہ قرضہ ہم نے دینا ہے، ہم انگریز کے غلام ہیں ذہنی طور پہ۔ کیوں؟ کشمیر کا جو مسئلہ اٹکا ہوا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں ہم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ کریم کی عطا کی ہوئی دھرتی پہ رب العزت کا قرآن کملی وعدے کا نظام نافذ نہیں کیا۔ اگر آج یہ وعدہ پورا ہو جاتا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب جب لا الہ الا اللہ ہوا، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا، ایسی پاک سرزمین ہوگی جہاں پہ نہ سود ہوگا، نہ زنا ہوگا، نہ میرے بھائیوں نہ کسی قسم کی شراب خوری ہوگی، جہاں پہ نظام ہوگا تو رب کے قرآن کا، نبی رحمت کے نظام، نبی رحمت والا نظام ہوگا۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر کیا ہے، ہر تیسرے چوتھے کلومیٹر پہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو میرے بھائیوں کیا نظر آتا ہے؟ معبود سویا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر چوتھے پانچویں کلومیٹر پہ ایک معبود سویا ہوا آج ہمیں نظر آتا۔ اگر یہاں پہ نظام مصطفیٰ ہوتا، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ ہر چوتھے پانچویں کلومیٹر پہ ہمیں کوئی معبود سویا ہوا نظر نہ آتا۔ اگر اس ملک کے اندر جس کے نام پہ یہ حاصل کیا گیا تھا اگر اس کو لاگو کر دیا جاتا، اس کا نفاذ کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں جس کی اماں مر جاتی ہے، ہمارے ملک کا نظام کیا؟ جس کا دادا مر جاتا ہے، کوئی مدنگ سگریٹ پیتے ہوئے نشہ کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی ننگا پھرنے والا پاگل مجنون دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا مقبرہ
بن جاتا ہے. یہ ہمارا لا الہ الا اللہ والا تھا. اس کی قبر پہ چندے لگا کے 3-4 مسٹنڈے بٹھا کے وہ گلا رکھ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ بابا مست اور ہے بڑا زبردست. یہ بابا مست ہے بڑا زبردست. کیا پاکستان کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم نے بنا دیا ہے کہ ہر کلومیٹر پہ 10-5 کلومیٹر پہ معبود بناؤ, ہر کلومیٹر 5 کلومیٹر پہ سجدے کرو, جگہ جگہ نیازیں پکڑے چھترے چلاؤ. دوستو اس فقیر کی بات کو سن لینا اور غصہ نہ کرنا. یہ کڑوی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں مبنی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ ذوالجلال کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی سجدہ مسجود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی بیڑیاں پار لگانے والا نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی ڈوبتی بچانے والا نہیں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا ہمارے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور تمہیں حقیقی اس کا مطلب سمجھا جاؤ کہ پاکستان کا مطلب مقصد کیا ہے. اور رب سندائے کل فریادا جی, اور رب سندائے کل فریادا جی, اور رب پوریاں کردہ مرادا جی, اور رب دیندائے آپ اولادا جی. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ باجو کوئی مارتا نہیں, اور کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تارتا نہیں, اور کوئی بگڑے کم سوارتا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ ہے پاکستان کا مطلب. اور ہم نے کیا سمجھا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تھوڑے ہیں اور لے کے آؤ, یہ کم ہے اور لے کے آؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ کھاتا پیتا تے رائے پیا. یہ سمجھ لیا ہے ہم نے پاکستان کا مطلب. کوئی تو سمجھ لیا. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے, یہ پاکستان جو حاصل کیا گیا تھا ہندوستان سے چلے کتنے 10 افراد چلے, پاکستان پہنچے تو بیچارے صرف 2 رہ گئے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب 10 سے چلے 100 کا قافلہ تھا, جب پاکستان پہنچے تو صرف 5 رہ گئے. سب اللہ کے راستے میں شہید ہو کے قربان ہوئے. ہم نے اپنے والدین سے سنا, اپنے بزرگوں سے سنا, سفید داڑھیوں والوں سے سنا, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا. وہ فرماتے ہیں وہ میلوں تک انسانوں کا قافلہ تھا, میلوں تک انسان ساری سر نظر آتے تھے. وہ کس طرف جا رہے تھے؟ پاک سرزمین کی طرف, کہ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھنا ہمیں نصیب ہو جائے. اس جذبے سے میلوں کا قافلہ جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ہندو سکھ گماشتے آئے, کلہاڑے پکڑے ہوئے, آزاد پکڑے ہوئے. ایک طرف سے انہوں نے ان کے سروں کو کاٹنا شروع کر دیا جس طرح کوئی کسان فصل کو کاٹتا. میلوں والا قافلہ چند گھنٹوں کے بعد دیکھا تو وہ لاشوں کا ڈھیر نظر آیا. میرے بھائیوں کس طرح یہ ملک حاصل کیا گیا ہے؟ اے نوجوانوں, آج تمہیں موسیقی میں لگا دیا گیا. آج ان نام نہاد حکمران
شریف خاندان حقیقت ملک کو لوٹ کر کھا جانے والے آج تمہیں نوجوانوں کو بکروں پہ ڈال دیا، ڈانس پہ لگا دیا، موسیقی پہ لگا دیا، شراب پہ لگا دیا، جمعے پہ لگا دیا. لیکن جو پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے پہلو نہیں کا بھی ہے. حضرات غور کیجئے، کون کون سا واقعہ بتاؤں. اور حضرات گرامی ہے، ملک پاکستان ایسے ہی نہیں مل گیا جب تیرے ٹیلی ویژن کی سکرین پہ گندے فوج پاٹ اور بدکارہ عورتوں کے ناچ آتے ہیں تو اس کے پھر ان لوگوں کے دلوں پہ چھریاں چلتی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی. پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت تھی عزتیں لٹانے کی، مجھے کیا ضرورت تھی بچے ذبح کروانے کی، مجھے کیا ضرورت تھی جائیدادیں چھوڑنے کی. ہم وہاں ہی بیٹھے رہتے، وہاں پر بھی اس سے بہتر اسلام دکھائی دیا ہے. وہاں پہ ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے، ہم روزے بھی رکھتے تھے، ہمیں مسجدیں بھی وہاں پر موجود تھی، ہم زکاتیں بھی دیتے تھے، عیدیں بھی پڑھ لیتے تھے، قربانیاں بھی کر لیتے تھے. یہ سب کچھ تو وہاں تھا. ہم نے ان بکواس سمت کے لیے، ان جشنوں کے لیے، ان موسیقی کے لیے، اس شراب کے لیے، جمعے کے لیے، زنا کے لیے، بدکاری کے لیے ہم نے یہ قربانیاں نہیں دی. آج کون سا گناہ جو تیرے معاشرے کے اندر موجود نہیں؟ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اور میرے بھائیوں، ہم نے میرے بھائیوں انہوں نے سب کچھ تن من تن سب کچھ قربان کر دیا. کس لیے؟ کہ ایک ایسا ملک ہوگا جہاں پر نظام مصطفیٰ، رب کے قرآن کا نظام اور نبی کے فرمان کا نظام وہاں پہ نافذ ہو. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھو. ان لوگوں نے پاکستان کی کتنی خوشی کی کہ اسلام آئے گا. لیکن آج ہم میرے بھائیوں دیکھیں تو گھر گھر کے اندر گند موجود ہے، گھر گھر کے اندر آج جو ہے بے حیائی موجود ہے. کون سا پاکستان، کس پاکستان کی بات کرتے ہو کہ جس کے اندر قانون نہیں، عدل نہیں، انصاف نہیں ہے، جس کے اندر اللہ رسول کا نظام نہیں ہے؟ کون سا پاکستان ہے؟ حصول پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کنجر دم دلاتے پھرے. حصول پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہمارے حکمران شرابوں کے لسنچ جاری کرے. حصول پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ میرے بھائیو جشن کے نام پہ بے حیائیاں کی جائیں، جشن کے نام پہ جو ہے بے دریغ فنڈ کا استعمال کیا جائے. حصول پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر کیا ہوگا کہ اللہ یہاں پہ چوروں ڈاکوؤں کو سزائیں ملے گی، عدل کا نظام آئے گا. حصول پاکستان کا مقصد یہ تھا امن کا گہوارہ ہوگا، اسلام کا نظام ہوگا. لیکن میرے بھائیو اس کے برعکس ہے. ذرا غور کیجیے قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا تھا نوجوانوں بابر سے لائے ہیں ہم یہ کشتی نکال کے میرے دیس کے بچوں اب اسے رکھنا سنبھال کے. انہوں نے تو یہ کہا ہم نے کون سا سنبھالا اس کو دیا. حضرات علامہ صالح ظہیر شہید رحمہ اللہ جنت البقیع کے مہمان وہ کہتے ہیں کہ جب میں
میں جب مدینہ پاک میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ والے کمرے میں انڈیا کے کچھ طالب علم مسلمان رہتے تھے. ہماری بحث ہوتی، وہ انڈیا کی حمایت کرتے، میں پاکستان کی حمایت کرتا. اور جب جنگ شروع ہوئی تو میں وہاں پہ پڑھ رہا تھا، چھوٹا تھا، پڑھ رہا تھا. جنگ شروع ہو گئی پاکستان انڈیا کی، رات کی تاریکی ہے. علامہ احسان علی ظہیر کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ساتھ والے کمرے سے سسکیوں کی، آہوں کی، رونے کی آواز آتی ہے. تو کہتے ہیں صبح بھی تو میں نے، اور وہ آواز آ رہی تھی، کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا یا اللہ پاکستان کو فتح عطا کر دے، یا اللہ پاکستان کو فتح عطا کر دے. علامہ صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ جب بحث ہوتی تھی تو انڈیا کی حمایت کرتے تھے یہ، اور آج یہ رات کی تاریکی میں رو رہا ہے اور پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا ہے. یہ طالب علم صبح پوچھا تو وہ کہنے لگا میرے بھائی احسان علی ظہیر، جب ہم بحث کرتے تھے اس وقت انڈیا والے ہم ہوتے تھے، آپ پاکستان والے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا اصل ملک جو ہے وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان ہار گیا تو سمجھ لیجئے اسلام ہار گیا، اگر پاکستان ہار گیا اسلام کا نظام ہار گیا. اس لیے ہم رات کی تاریکی کے لیے، رات کی تاریکی میں انڈیا اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہم اللہ سے رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاکستان کو فتح عطا کر. یہ لوگ ہوتے تھے میرے پاس کہ پاکستان اسلام کا ملک ہے. اور حضرات گرامی ذرا غور کر لیجئے نا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فرمایا غم سست نہ پڑو، غم زدہ نہ ہو. اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہو کے رہو گے. چاہیے تو یہ تھا کہ میرے بھائیوں خون کے دریا، آگ کے الاؤ عبور کر کے یہ ملک حاصل کیا گیا. اللہ پاک نے یہ ملک عطا کیا، ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. یہ شکریہ ادا کس طرح کرنا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے تھا. اللہ کا قرآن اور کملی والے کا نظام، آقا کا نظام نافذ ہو جائے، چوروں کو سزائیں ملے، ہاتھ کاٹے جائے، زانیوں کو سنسار کیا جائے. اگر اسلام نافذ ہو جاتا اللہ ذوالجلال اسلام کی برکت سے فتح و کامیابی جو ہے اس کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتا. اور جس طرف مسلمان تیرا رخ ہوتا اللہ کامیابیاں کامیابیاں عطا کرتا. کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا. آؤ میرے بھائیو، کسی ملک کے اندر سارا سال بارش ہی ہوتی رہتی ہے، کسی ملک کے اندر سیلاب بھی آتے رہتے ہیں، کسی ملک کے اندر پہاڑی پہاڑ ہے، میدان کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو تمہیں ملک پاکستان دیا تمام نعمتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں، تمام موسم رکھ دیے ہیں. گرمی بھی موجود ہے، سردی بھی موجود ہے، بہار بھی موجود ہے، خزاں بھی موجود ہے، پہاڑ بھی موجود ہے، میدان بھی موجود ہے، ندی نالے موجود ہے، نہریں موجود ہے، صحرا موجود ہے، ریگستان موجود ہے. آپ کے ملک کے اندر معدنیات بھی موجود ہے. وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے تجھ سے چھپا کے رکھی ہے؟ ساری نعمتیں تجھے دی ہیں اور بدلے میں ڈیمانڈ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، شکر کرنے والے بن جاؤ. اتنی نعمتیں دی ہیں، نہ شکری نہ کرو. لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں. ہم کہتے نہیں، ہم نے جناب جشن 74واں 75واں 76واں جشن منا کے رہنا ہے، موسیقی چلا کے رہنا ہے، شراب پی کے رہنا
بھائیو الا ماشاءاللہ آج ہمارا موٹو یہ بن چکا ہے۔ تو پھر کامیابی کیسے ملے، کشمیر کیسے ملے، بنگال کیسے ملے، دوسرے علاقے کیسے ملے؟ جب ہم ناشکرے ہوں گے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا تو کیا؟ آج ہماری حالت یہ ہے میرے بھائیوں، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں قبول، آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ اور پھر اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں جی بات نہ کیجئے، بات نہ کرو۔ اور میرے بھائی میں اس حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا آج کے موضوع سے بڑا گہرا تھا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جشن آزادی کے نام پہ اگر خوشی کرنی ہے نوافل پڑھیں، خوشی کرنی ہے قرآن کی تلاوت کریں، خوشی کرنی ہے سجدے کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، خوشی کرنی ہے صدقہ کریں، خوشی کرنی ہے رب رسول کی اطاعت کے اندر رہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں پھر تمہیں اور زیادہ اپنی نعمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم عطا کر دوں۔ میرے بھائی کسی شاعر نے نا بڑے خوبصورت انداز میں کہا، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ کہ قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ منو کہندے نے چپ کر بولی نہ کہ قوم ترقی تے جا رہی ہے، کوئی عدل نہ ریا عدالتاں وچ، رشوت دے کے حاکم آدھی جے، سچے دا حامی کوئی نہیں، جھوٹے دے سب امدادی جے، اج چوری ڈاکہ ظلم زنا پیا ہندا نال آزادی جے، اج چوری ڈاکہ ظلم زنا پیا ہندا نال آزادی جے، اج لچے اچکے چودھری جے، اج گندی رن شہزادی جے۔ مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے، اور جس پاسے ویکھو بدماشاں دی گڈی چڑھدی جا رہی ہے، اور جس پاسے ویکھو بدماشاں دی ایک گڈی چڑھدی جا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے، اج نام اسلام دا جگہ جگہ بدنام کرایا جا رہا ہے، لے لے کے نام تجارت دا تے ہن سود کھوایا جا رہا ہے۔ اینوں دور تمدن دا آخر پر اینوں پردہ بھی ہٹایا جا رہا ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے قوم ترقی تے جا رہی ہے، بے پردہ عورتاں نوں دیکھو بازار بھرایا جا رہا ہے، بے پردہ عورتاں نوں دیکھو بازار بھرایا جا رہا ہے، بے پردہ اے مسلمان تو شیدہ ہے، اے مسلمان تو شیدہ ہے، اے کتے اے نچ نچا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ عورت دا معنی پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، عورت دا معنی پردہ ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، عورت نو رکھے پردے دے وچ اسلام گواہی دے رہا ہے، من کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی تے جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یہ جو اشعار ہیں آج ہمارے معاشرے کی حقیقی یہ تصویر ہے، تو کیا یہ مقصد تھا پاکستان کا کہ حاصل کرے جہاں پر نہ عدل ہو نہ انصاف ہو، ظلم و زیادتی ہو، اور اسی طرح دوسرے معاملات ہو؟ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پاک سرزمین کو جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا اس کے مطابق بنا دے، اور ہمیں اس کے مطابق اس کے رنگ میں اللہ رنگ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ جمعے کے لیے
جب تشریف لائے ساتھی تو یاد رکھیے جب امام منبر پہ کھڑا ہو جائے خطبہ شروع ہو جائے تو